ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التوبة الندم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم و برادران عزیز، آج اپنے ملک کے حالات پہ غور کریں یا امت مسلمہ کے حالات پہ غور کریں یا امت عربیہ کے حالات پہ غور کریں تو آج مصائب ہی مصائب نظر آ رہے ہیں. آپ غزہ کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے کن مصائب سے وہ گزر رہے. گو 2 سال میں اسرائیل کامیاب نہیں ہو سکا. اسرائیل کا خیال یہ تھا، دعویٰ یہ تھا کہ ہم غزہ 24 گھنٹے میں خالی کرا لیں، لیکن 2 سال گزر گئے ہیں ابھی غزہ خالی نہیں کرا. لیکن غزہ والوں پہ جو مصائب گزرے ہیں اور جو گزر رہے ہیں وہ تاریخ میں نہ پہلے کبھی آئے ہیں اور نہ ہم نے کبھی سنے ہیں، نہ دیکھے ہیں، نہ تاریخ میں پڑھے. اور آئندہ کیا حالات ہوں گے امت مسلمہ کے یہ معلوم نہیں. اور وہاں کے آپ دیکھ لیجئے کہ غزہ کے شام پہ اسرائیل نے حملے کیے. سارے عرب اور عالم اسلام خاموشی سے دیکھتا رہا. یہ ان کی مصیبت ہے. ایران پہ حملہ کیا تو یہ ایران اور اسرائیل کا معاملہ ہے. عالم اسلام نے خاموشی سے اس کا تماشا دیکھا. لبنان پہ اسرائیل نے حملہ کیا اور اس کی طاقت کو توڑا، اور تو بس سب لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ ان کے ساتھ یہ برتاؤ ہے، ہمارے ساتھ یہ برتاؤ نہیں ہے.
اور اب آگے بڑھ کے عرب ممالک میں ایک ملک ایسا تھا کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی جھگڑے ہوں، ان جھگڑا کرنے والوں کو مذاکرات کے میز وہ مہیا کرتا ہے، ایک عرب ملک۔ چنانچہ امریکہ اور نیٹو کی افواج امریکہ میں افغانستان میں آ کے پھنس گئی اور ان کے اوپر مجاہدین نے جہاد شروع کیا، اور 20 سال تسلسل سے جہاد جاری رہا، اور نیٹو کی ساری قوتیں، امریکہ کی قوت، برطانیہ کی قوت، فرانس کی قوت، یہ ساری قوتیں جو ہیں یہ مل کے اس جہاد کو ختم نہیں کر سکیں، بلکہ اس 20 سال کے عرصے میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس جہاد کی قوت میں اضافہ۔ اب یہ مجاہدین یہ چاہتے تھے کہ امریکہ اور نیٹو یہاں سے نکلے، ہمارا جہاد اس مقصد کے لیے ہے کہ یہاں سے نکلے، اور امریکہ یہ چاہتا تھا کہ ہمیں کوئی عزت کے ساتھ یہاں سے نکالے۔ پھنس گئے 20 سال میں، وہ جس جہادی قوت کو وہ ختم نہیں کر سکا، آگے بھی توقع نہیں تھی، تو صرف امریکہ کا خرچہ ہو رہا تھا اور فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس عرب ایک ملک نے ان دونوں قوتوں کو مذاکرات کی میز پہ بٹھایا، اور مذاکرات چلے۔ پاکستان کے اندر بھی وہ میز سجی اور یہاں پر بھی مذاکرات ہوئے، وہاں زیادہ ہوئے، اور اس کے مذاکرات کے نتیجے میں امریکہ جو ہے وہ یہاں سے نکلا، اپنے آپ کو نکالا اس نے یہاں سے، اس مصیبت سے، اس مشکل سے، اور مجاہدین جس مقصد کے لیے جہاد کر رہے تھے ان کو وہ مقصد حاصل ہو گیا کہ یہ دشمن آیا ہے ہمارے ملک پہ قابض ہے، یہ نکل جائے، وہ نکل گئے۔ اور اس کے علاوہ بھی اب اسرائیل کی جو مزاحمت تھی ایران کے ساتھ یا مختلف ملکوں کے ساتھ، حماس اور اسرائیل، ان کی آپس میں جنگ ہے، تو جنگ کے نتیجے میں، جنگ کے ساتھ، جنگ کے شروع میں، جنگ کے درمیان میں یا جنگ کے آخر میں، جب کوئی ایک قوت فاتح نہ ہو، بے شک فلسطین کا نقصان زیادہ ہوا، لیکن اسرائیل 2 سال سے فاتح نہیں بن سکا، تو ایسی صورت میں انجام جو ہوتا ہے وہ مذاکرات سے ہی حل نکلتا ہے۔ تو ان مذاکرات کے لیے بھی میز سجائی تو اس ایک عرب ملک نے سجائی، اور تسلسل سے مذاکرات ہوئے، اور اسرائیل کے پاس فلسطین کے اور حماس کے قیدی تھے، اور حماس والوں کے پاس اسرائیلی قیدی تھے اور اہم قیدی تھے۔ چنانچہ ان مذاکرات کے نتیجے میں سیز فائر بھی پہلے ہوا، جس کی مخالفت بعد میں اسرائیل نے کی ہے، لیکن ایک مرتبہ ہوا، سیز فائر ہوا، اور اس کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوا، اور آگے بھی مذاکرات جاری تھے۔ اور وہ ملک، ایسے ملک کی دنیا قدر کرتی ہے، اس لیے کہ دنیا کے متحارب گروپوں کو بٹھانے کی مہارت اس کے پاس تھی، اس کا ملک پر امن ملک تھا، اسرائیل نے اس پر بھی حملہ کر دیا۔ اور یہ اسرائیل اکیلا نہیں ہے،
بلکہ امریکہ کی حمایت کے ساتھ ہے۔ گو ٹرمپ کتنا بھی کہتے رہے، مذمتیں کرتا رہے، لیکن ٹرمپ کی اجازت کے بغیر، اس کی حمایت کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جو ایک مذاکرات کی جگہ بنی ہوئی تھی اور ایک میز سجی ہوئی تھی اور پرامن طریقے سے دنیا بھر کے متحارب گروپ وہاں آ کے امن سے مذاکرات کر لیتے تھے، وہ امن ختم ہوا تو یہ حملہ قطر پہ حملہ نہیں ہے، یہ دنیا کے امن کے مذاکرات پہ حملہ۔ آئندہ کوئی ایسی میز نہیں سجنی چاہیے جس میں متحارب فریق، حتیٰ کہ خود اسرائیل بھی اسی میں آتا ہے، خود اسرائیل بھی اسی جگہ آ کے حماس والوں سے مذاکرات کرتا ہے اور ان سے بات چیت کرتا ہے، اپنے قیدی اس نے وہاں سے چھڑوائے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ ابھی عرب کے لوگ جاگیں گے یا نہیں جاگیں گے یہ معلوم نہیں، لیکن کچھ مسلمان ملکوں نے ہمدردی کا اظہار کیا اور اظہار افسوس کے لیے وہاں پہنچے۔ کسی کے ہاں موت ہو جائے نا، کسی کے گھر میں آدھی رات، تو لوگ صبح کو جنازے کا وقت پوچھ کے پہنچ جاتے ہیں۔ جنازہ اگر 9 بجے ہو تو 8 بجے گھر میں پہنچ جاتے ہیں، ذرا گھر والوں سے مل بھی لیتے ہیں اور جنازے کے ساتھ کندھا بھی دے لیتے ہیں اور ساتھ بھی چل جاتے ہیں۔ لیکن جن کا تعلق بہت زیادہ ہو، تعلق کو رات کو 12 بجے بھی اگر خبر ملتی ہے فوتگی کی، جس گھر کا ان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، وہ اسی وقت اٹھ کے جاتے ہیں اور جا کے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور ہمدردی کے اظہار کے ساتھ ساتھ ان کے انتظامات میں شریک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ غمزدہ خاندان جو ہے وہ فیصلے خود نہیں کر پاتا، قبر کہاں کھودنی ہے، کیا کرنا ہے، جنازہ کس وقت رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے، کس کا انتظار کرنا ہے، یہ ساری یہ قریبی لوگ جو ہے نا وہ پہنچ کے وہ ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ بہت خاص تعلق کی علامت ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں پاکستان جو ہے وہ فوری طور پہ اور ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ عرب کے لوگ بے شک اپنے عرب ہونے پہ فخر کریں، لیکن ہمارے عجم کے لوگ ساری امت کو عرب و عجم کا فرق نہیں کرتے اور پوری امت کو ایک امت ہی سمجھتے اور وہاں پر فوراً پہنچے ہیں۔ اور لیکن صورتحال یہ ہے کہ جس ملک کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی ہے اس ملک کا سربراہ جو ہے وہ ٹرمپ کے پاس پہنچا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے حملہ ہوا ہے اسی کے پاس پہنچا ہوا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اب بھی جاگتے ہیں یا نہیں جاگتے، یہ صورتحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو ان کا پروگرام ہے اسرائیل کا، گریٹر اسرائیل، بڑا اسرائیل، سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی نا، بہت بڑی حکومت، جس میں یہ شام کا سارا علاقہ شامل ہے، فلسطین کا سارا علاقہ شامل ہے، عراق کا بڑا حصہ اس میں شامل ہے، لبنان اس میں شامل ہے، اردن اس میں شامل ہے، سعودی عرب کا بڑا حصہ اس کے اندر شامل ہے۔ تو بہت بڑا حصہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی وہ ہم نے دوبارہ قائم کرنی، اور جو مسجد ہے مسجد اقصی، اس مسجد اقصی کی جگہ جو سلیمان علیہ السلام نے عبادت خانہ تعمیر کیا تھا، وہ ہم نے عبادت خانہ تعمیر کرنا ہے، وہ ٹیمپل بنانا ہے ہم نے، وہ ان کا منصوبہ ہے۔ تو اس منصوبے کی طرف اس کے قدم بڑھ رہے ہیں، اور یہ ساری امت مسلمہ کے لیے یہ مشکل حالات ہیں اور عربوں کے لیے خصوصیت سے مشکل حالات۔ باقی پاکستان کے اندر کی صورتحال الحمدللہ اس میں
انڈیا کی طرف سے حملہ ہوتا پاکستان پہ، اور دنیا کہتی تھی کہ اس کا جواب نہ دینا، انڈیا بہت بڑا ہے، اور خود ہمارے دوست عرب ممالک بھی یہ نصیحت کر رہے تھے کہ بس انڈیا نے جو حملہ کر دیا بس مذمت کرنے پہ اکتفا کرو، ہم سب مذمت کرتے ہیں اس کی، لیکن اس کا جواب نہ دینا، وہ بہت بڑا ملک ہے، بڑی طاقت ہے۔ لیکن ہمارے افواج نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کو حملے کا جواب ضرور دینا ہے اور لازمی دینا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا جواب دیا کہ دنیا حیران رہ گئی، امریکہ حیران رہ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو واضح طور پہ فاتح بنایا۔ انڈیا سے بہت جنگیں ہوئی ہیں، لیکن فاتح کون؟ تو ہم 65 میں اپنے آپ کو فاتح کہتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا فاتح ہونا اس وقت میں اتنا واضح نہیں تھا جتنا اس وقت واضح ہوا۔ انڈیا میں آپس میں اختلاف رہا اس موقع پہ، پاکستان میں البتہ اتحاد نظر آیا، اور مکمل طور پہ اتحاد نظر آیا، اور افواج کے ساتھ پاکستان تھی، اور اس مصیبت مشکل میں افواج نے اپنی مہارت دکھا کے فتح حاصل کی، اور قوم نے افواج کا مکمل طور پہ ساتھ، اس میں بھی الحمدللہ کامیابی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ایک قدرتی آفت آئی، وہ سیلاب اور بارشوں کی شکل میں آئی۔ پہلے تو سیلاب آتے تھے دریاؤں کے ذریعے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کے اب تک یہ سنتے آ رہے تھے کہ دریاؤں میں زیادہ پانی آ گیا، باندھ ٹوٹ گئے، سیلاب آ گیا، اتنے گاؤں میں سیلاب آ گیا، تو عموماً شہروں کو بچا لیا جاتا۔ لیکن اب اس سال جو بارشیں ہوئی ہیں وہ بارشیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ مقدار میں ہوئی ہیں کہ تاریخ میں پہلے اتنی زیادہ مقدار میں نہیں ہوتی، اور یہ آسمانی جو سیلاب ہے، تو پہلے جو دریائی سیلاب ہوتے تھے وہ دیہاتوں میں آتے تھے، یہ شہروں میں، اور شہروں میں 4-4 فٹ پانی کھڑا ہو گیا، اور لوگ اپنے گھروں کے اندر محصور ہو گئے، کھانے پینے کے قابل نہیں رہے، کھانا پکانے کے قابل نہیں رہے۔ تو پہلے شہروں کے لوگ دیہاتوں میں جا کے مدد کرتے تھے، اب صورتحال یہ تھی کہ کئی شہر ہمارے ایسے ہیں، خصوصیت سے گجرات کے شہر میں بہت ہوا، اس کے بعد ہمارے فیصل آباد میں بھی بارش ہوئی اور کافی ہوئی، اور اس میں ہمارے ہاں بھی پانی بہت زیادہ جمع ہوا، اور الحمدللہ اس سے نکلے ہیں۔ لیکن الحمدللہ تو یہ ان مشکل حالات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو مشکل حالات میں دو کام کرنے، رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے، حکمرانوں کا جو کام ہے ان کو وہ کرنا چاہیے، اور جب بیماری آتی ہے تو ڈاکٹر دو کام کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ اس بیماری میں فوری سکون کے لیے کیا اس کو دوائی دی جائے، انجیکشن لگایا جائے، ڈرپ لگائی جائے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر جو انفیکشن ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ تکلیف ہوئی ہے، اس انفیکشن کے علاج کے لیے لمبا علاج شروع کیا جاتا ہے۔ تو حکومتوں کا اپنا کام ہے، وہ موجودہ صورت میں جو تعاون کر سکتی ہیں وہ کرے، حکومت کرے، کر بھی رہی ہے الحمدللہ، اور بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، اور بلکہ حکمرانوں نے خود بھی اور افسران کو بھی بھگایا ہوا ہے، اس وقت کام کر رہے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کر رہے ہیں، آفتوں کا مقابلہ نہیں ہوا کرتا، اور یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان پہ آئی، یہ سیلاب تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور جو سمندروں کے سونامی آتے اور ترقی یافتہ ممالک میں آتے ہیں، ان کی ترقیاں اور ان کے وسائل سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں،
آتے ہیں، آفات آتی ہیں، ساری کی ساری دھری رہ جاتی ہے، پڑی رہ جاتی ہے، تو پاکستان میں بھی کوشش کرے حکومت، لیکن یہ ہے کہ پوری کوشش جو ہے وہ کامیاب بھی ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور لمبے عرصے کے لیے آئندہ کے لیے منصوبہ بندی بھی ان کو کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا کام کرنے کا یہ ہے کہ رجوع اللہ کی، رجوع اللہ کے لیے دو چیزیں، ایک توبہ کی جائے اللہ تعالیٰ، معافی مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے معافی میں یہ بھی داخل ہے کہ اپنی زندگی کی اصلاح کی جائے۔ نظر صرف اسباب پہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جو اسباب بیان کرنے کے ماہر ہیں وہ اسباب بیان کرتے ہیں، وہ غلط نہیں ہے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس اسباب کے پیچھے بھی کوئی قوت ہے کہ نہیں ہے کوئی؟ وہ قوت کون سی ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت، یہ وہ قوت ہے جس نے ہمارے ساحلی شہروں کو، خصوصاً کراچی کو، اب تک جب سے پاکستان بنا ہے، یہ اس شہر کو سونامی سے، سمندروں کی طوفان سے بچایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور ساحلی شہروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا ہے۔ جو ترقی یافتہ ممالک میں آتے ہیں، جاپان میں آیا سونامی، دوسرے ملکوں میں آیا، وہ ہمارے ہاں نہیں آیا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی بچا سکتے ہیں۔ تو توبہ اور رجوع اللہ کرنا چاہیے، اور دوسری کام ہے دعا مانگنی چاہیے۔ انسانوں کی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں اللہ تعالی سے جو دعا مانگی گئی، سب سے پہلی جو دعا مانگی گئی، جو انسانی تاریخ میں ہمارے علم میں آئی، وہ ہے اللہ تعالی سے معافی مانگی، توبہ کی ہے، معافی مانگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ کیا؟ وہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر آپ نے نہ بخشا تو ہم خسارے میں ہیں، آپ کی بخشش کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ اچھا، یہ جو دعا مانگی ہے، یہ دعا سکھائی بھی اللہ نے، میں فتلقى آدم من ربی کلمات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ استغفار کے کلمات جو ہیں، یہ دعا کے جو کلمات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے سیکھے اور سیکھ کے دعا کی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ رکھنا تھا، لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ نہیں پیدا کیا، پہلے جنت میں پیدا کیا، ان کی اہلیہ کو بھی جنت میں پیدا کیا، جنت سے پھر زمین میں بھیجا، جبکہ آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ یہ کیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کا پروگرام یہی تھا کہ آدم کو اور آدم کی اولاد کو زمین پہ آباد کرنا ہے، تو پھر پیدا ہی زمین پہ کر دیتے، آسمانوں پہ پیدا کیوں کیا؟ تو زمینوں میں رہنا میں مشکلات بڑی ہیں، اس زمین پر رہنے کے اس مشکلات کے سامنا کرنے کی ٹریننگ دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو پہلے جنت میں پیدا کیا، جنت میں رکھا، اور جنت میں ان سے غلطی کروائی گئی اور غلطی ہو گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توبہ سکھلائی، تو توبہ کی ٹریننگ دی۔ جب توبہ کرنی ان کو آ گئی، توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پھر زمین پہ بھیجا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زمین پہ جینے کے لیے بے شک اسباب کی ضرورت ہے، ساری چیزوں کی ضرورت ہے،
لیکن سب سے زیادہ تعلق محلہ کی ضرورت ہے، دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے، اصلاح احوال کی ضرورت ہے اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ روئے زمین پہ توبہ کے بغیر جو ہے وہ انسان باقی نہیں رہ سکتا۔ آج بھی جو روئے زمین پہ کافر بھی آباد ہے وہ اس وجہ سے آباد ہے کہ مسلمان اس روئے زمین پہ ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ جس دن یہ صورتحال نہ رہی اللہ تبارک و تعالی سارے انسانوں کو ختم فرما دیں گے۔ اس لیے زمین پہ رہنے کے لیے، آبادی کے لیے، جینے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز توبہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو توبہ کی طرف لگنا چاہیے۔ لوگوں کو کوئی توجہ نہیں ہے، تبصرے کر لیتے ہیں، باتیں کر لیتے ہیں، لیکن اپنے حالات کو بدلے، اپنے کاروبار کو بدلے، اپنی کرپشن کو دیکھیں، اپنی بے ایمانیوں کو دیکھیں، ان سے توبہ کریں، اللہ میاں سے معافی مانگیں، اس کی طرف نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔